وعلیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں تو ایمانداری سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری بدقسمتی کے یوں تو بہت سے اسباب ہوں گے، لیکن اس میں ایک بڑا سبب ہماری ہٹ دھرمی، ہماری ضد اور میں نہ مانوں والی جو ہماری رٹ ہے یہ ہے۔ ہم نئے نظریات کو، دنیا کے اس رنگ بدلتی دنیا کے نئے تماشوں کو اور وقت کے ساتھ ساتھ جنم لینے والی سچائیوں کو شاید ہضم ہی نہیں کر پاتے، اور ہر بات کو خوامخواہ اپنا ذاتی اور مذہبی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ میری کمنٹس میں یہ گالیوں والی زبان استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی شناخت کرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات کا برا نہ مانیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی بزنس کا ایک طریقہ ہے، اس طرح وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اصل کاروبار کیا ہے اور آپ ان تک بآسانی کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال آواز سگاں کم نہ کن رزق گدارا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایمانداری سے آپ تک صحیح صورتحال پہنچاتا ہوں۔ آپ کا دماغ اور دل اسے قبول کرے تو فبیا، نہ کرے تو ریسرچ کیجئے۔ ممکن ہے آج تک ہم جو کچھ صحیح سمجھ رہے تھے اب وہ غلط ہو گیا ہو، یا جسے غلط سمجھ رہے تھے وہ صحیح ہو گیا ہو۔ تاریخ تو اسی چیز کا نام ہے نا جی۔ دیکھیے، اگر آپ انڈیا کا نقشہ گلوب پہ دیکھیں تو اس کے دو طرف سمندر ہے، اور تیسری طرف چین کے ساتھ یہ نیپال اور چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں، نیپال ہے، ساتھ آگے نیپال سے پھر آگے برما کی طرف نکل جاتی ہیں، مالدیپ ہے، اور چین کے آگے راستہ کوئی نہیں ہے، ہمالیہ پہاڑ ہے بڑا۔ بھارت کا جدید دنیا کے توانائی کے مراکز جو سینٹرل ایشیا میں واقع ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ پاکستان کی طرف کھلتا ہے۔ اسے ایران جانے کے لیے بھی آسان راستہ پاکستان سے ہی ملے گا۔ انڈیا جو مرضی دعویٰ کرے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ ہم اپنے اس کے فضائی حدود بند کر دیں تو 6 مہینے میں ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ان کا یہ جو بجٹ ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، انفلیشن کہاں سے کہاں چلی جائے گی، انہیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ لاہور کے راستے سے ہی کابل پہنچے گا، اور کابل کے راستے سے ہی سینٹرل ایشیا میں داخل ہوگا۔ یہ وہ بنیادی سچ ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہیں سے وہ مڈل ایسٹ کی طرف اپنے راستے بنائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پریشر جو ہم پہ پڑ رہا ہے سارا، وہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک راستہ دینے کے لیے ہے، جس کا تقاضا وہ گزشتہ 50 سال سے ہم سے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کبھی ان کے لیے افغانستان میں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، کبھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا بھارت زور لگائے گا؟ وہ جنگ کر کے کیا کرے گا؟ ایسی بات تو نہیں کہ جنگ میں ہمارا نقصان ہوگا تو وہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر اس نے ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو اس کو بھی تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا نا۔ اتنی جس طرح کی موومنٹ مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے،
اس کے اثرات کیا بھارت کی دوسری علیحدگی پسند تحریکوں پہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں؟ ارے ہو رہے ہیں بھائی، نارتھ کی 2-3 تحریکوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کچھ بنیادی سچائیاں ہیں جنہیں سن کے ہمارے ایک مخصوص نقطہ نظر کے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں ہمارے مسلم دوست ممالک مقبوضہ کشمیر میں بڑی بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اکتوبر کو کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ خدا کرے کہ اس دوران پاکستان اپنی ڈپلومیسی سے انہیں اس بات کا قائل کر لے کہ اس سے پاکستان کے کاز کو نقصان پہنچے گا یا کشمیریوں کے کاز کو نقصان پہنچے گا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ مفادات کی تجارت کی دنیا ہے۔ ہم بیٹھے رہیں جو مرضی سوچ کے، جس طرح کے مرضی دماغ میں بھوس بھر کے بیٹھے رہیں، ہمیں اس سے دنیا کو کچھ لینا دینا نہیں۔ دنیا کی بنیادی سچائیاں ہیں بھائی، آپ ان کو قبول کریں گے تو آگے چلیں گے۔ اور یہ جو 2 شہزادگان یہاں امارت کے اور سعودی عرب کے تشریف لائے تھے، انہی سے ظاہر ہے یہ بات نکلی ہوگی جو ہم جیسے بوریا نشینوں تک بھی بہرحال پہنچی جاتی ہے، اور میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اس حد تک تجارتی ذہن کے ساتھ مسلم دنیا اگلی زندگی میں قدم رکھ رہی ہے، تو وہ میری آیات اور احادیثوں سے تو متاثر نہیں ہوں گے بھائی۔ عربی تو ان کی مادری زبان ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے، احادیث کی بھی زبان تو عربی تھی نا، یہ تو ہم نے اردو ترجمہ، فارسی ترجمہ آگے تراجم کیے ہوئے ہیں، ان کو اس کی بہت زیادہ سمجھ ہے۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، مہذب بنیں، تہذیب سیکھیں، اور حقائق کو قبول کرنے کی جرأت اپنے اندر پیدا کریں۔ جو غلطیاں ہمارے بڑوں نے کی ہیں ان کا ادراک کریں۔ قومیں اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں اور مستقبل کا منصوبہ بناتی ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ ہم اگر انہی طرح کے نظریات کا شکار رہے جو گزشتہ 20-25 سال سے ایک سازش کے تحت ہماری ملا کریسی نے ہمارے دماغوں میں گھسوا دیے ہیں، تو پھر دنیا کے تو وہی ایک دروازے ہم پہ بند ہو جائیں گے، ایسولوشن میں ہم چلے جائیں گے۔ اور آج کی دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ یہاں اکیلے زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستانی بنیے، پاکستانی بن کے سوچئے، انشاءاللہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکلے نہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس ملک کی دنیا میں جو اہمیت ہے، وہ جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، اس ملک کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ پچھلے 20-25 سال میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں ان میں کوئی ایک خبر پاکستان کے حوالے سے نہ چھپتی ہو۔ اس اہمیت کو کیش کروائیں۔